بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز شب کی فضیلت و اہمیت اور نماز شب پڑھنے کے دنیاوی فائدے. پروردگار عالم نے کلام بلاغت نظام میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَکَ عَسَىٰ أَن یبعثک ربک مقاما محمود. خداوند متعال قرآن مجید میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے: اور رات کے ایک حصے میں عبادت و بندگی کے لیے بیدار رہیں اور نماز و قرآن پڑھا کریں. یہ آپ پر ایک اضافی فریضہ ہے. عنقریب آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا. آیت کی تفسیر میں وارد ہونے والی روایات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز شب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب تھی. نماز شب انسان سازی کا بہترین ذریعہ ہے. نماز شب مقام محمود تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. نماز شب کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث اور روایات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی آبرو عزت نماز شب میں ہے. خداوند متعال قیامت کے دن اول سے آخر تک تمام لوگوں کو جمع کر کے آواز دے گا کہ اے شب بیداری کرنے والوں اور رات کی تاریکی میں خدا کو یاد کرنے والوں، اٹھو. پس کچھ مختصر لوگ اٹھیں گے اور اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ بے شک جن گھروں میں نماز شب پڑھی جاتی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر آسمان کو اسی طرح منور کرتے ہیں جس طرح ستارے زمین کو منور کرتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: نماز شب اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر کی تاریکی میں ایک چراغ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب بیداری کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک انسانوں کا طریقہ کار ہے، اور شب بیداری خدا کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کا کفارہ اور معصیت سے بچنے اور بدن سے درد دور ہونے کا سبب ہے. ہمارے چوتھے امام سجاد فرماتے ہیں کہ اہل تہجد اور رات کو عبادت کرنے والے اس لیے نیک صورت ہوتے ہیں کیونکہ وہ خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں، لہٰذا خدا انہیں اپنے نور سے منور کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز شب چہرے کو خوبصورت اور اخلاق کو پسندیدہ بناتی ہے، رزق کو پاک کرتی ہے، قرض کو ادا کرتی ہے اور غم و اندوہ کو دور کرتی ہے. جس طرح مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اسی طرح رات کے آخری حصے میں نماز شب آخرت کی زینت ہے. نماز شب رزق و روزی کی ضامن ہے. پس وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں اور دن کو بھوکا رہ جاتا ہوں، کیونکہ نماز شب روزی کی ضامن ہے. عزیزان گرامی، خدا خود کتنا عظیم مرتبہ رکھتا ہے. جب وہ کسی درجے کو اعلیٰ قرار دے گا تو یقیناً اس کی عظمت ہمارے تصور سے کہیں زیادہ ہوگی. جناب رسول خدا نے حضرت علی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم کو نماز شب پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں، نماز شب پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں، نماز شب پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں. اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخری رخصت کے موقع پر جناب زینب سے فرمایا کہ مجھ کو نماز شب کی دعاؤں میں نہ بھولنا. اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں میری پھوپھی زینب پر اتنے مصائب و آلام ڈھائے گئے کہ جن کا بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن آپ نے نماز شب کو کبھی ترک نہیں فرمایا. اور حضرت صاحب العصر والزمان نے اندھیری رات میں ایک مسافر کی رہنمائی فرماتے ہوئے 3 باتوں کا حکم دیا تھا کہ جن میں نماز شب، زیارت جامعہ اور زیارت عاشورہ ہیں. عزیزان گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، جس بندے کو بھی نماز کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے اور صرف خدا کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور مکمل طریقے سے وضو کر کے سچی نیت اور خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کے لیے روتی ہوئی آنکھوں سے نماز شب پڑھتا ہے، تو خداوند عالم اس کے پیچھے فرشتے
فرشتوں کی صفیں کھڑی کر دیتا ہے، اور ہر صف میں اتنے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں کہ سوائے خداوند عالم کے کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا، اور ہر صف اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اس کا ایک سرا مشرق میں ہوتا ہے اور دوسرا کنارہ مغرب میں چلا جاتا ہے، اور جب اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو جتنے فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر اس نمازی کا درجہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز شب کے بے انتہا فائدے ہیں، جس میں سے چند کو میں بیان کرتی ہوں۔ رزق میں برکت ہوتی ہے، مال و زر بے نشان و بے گمان بہت ہاتھ آتا ہے، ذہن بہت تیز اور حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، طالب علموں کے لیے عبادت اکثیر کا حکم رکھتی ہے، تجارت و کاروبار و ملازمت میں ترقی ہوتی ہے، صحت اور روزی کی قدرتی ضمانت نصیب ہوتی ہے، عمر لمبی ہوتی ہے، زندگی کی غرض پوری ہوتی ہے، آفات سے نجات ملتی ہے، دشمن کی شر سے محفوظ رہتا ہے، دشمن مغلوب اور دفع ہو جاتا ہے، طبیعت میں سکون ہوتا ہے، ڈر اور خوف کا نام و نشان نہیں رہتا، ہر دل عزیز اور پرکشش شخصیت کا مالک بن جاتا ہے، ہر چیز میں خیر و برکت ہوتی ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو نماز وتر میں قنوت کے بعد اپنی مادری زبان میں حاجت طلب کرتا ہے۔ مرنے کے بعد والدین اپنی اولاد سے خصوصاً اس تکریم والی نماز میں دعا کے متمنی رہتے ہیں کہ یہ مرحومین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ نماز شب نہ پڑھنے کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص نماز شب کی اہمیت نہیں سمجھتا اور نماز شب نہیں پڑھتا وہ منزلت اور رتبے کے اعتبار سے بہت پست ہوتا ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آنکھوں کو زیادہ سونے کی عادت نہ ڈالو، کیونکہ اس طرح ان کا شکر کم ہو جاتا ہے، اور روایت میں ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ نماز شب سے محروم ہوتا ہے اور فراہمی رزق سے بھی محروم ہوگا۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا کہ ایک مدت ہو گئی میں نماز شب ادا کرنے سے محروم ہو گیا ہوں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو مولا نے جواب میں فرمایا کہ تجھے تیرے گناہوں نے باندھ رکھا ہے۔ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ انسان کی بختی کے لیے بس یہی کافی ہے کہ ایک شخص تمام رات بیدار رہے اور رات خدا کی